بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، یہ آج کی تاریخ کی میری دوسری ویڈیو ہے جو کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ خبر کچھ اتنی اہمیت رکھتی ہے خطے کی امن کی صورتحال پر جو آپ تک پہنچانی لازمی تھی، ضروری تھی۔ اس لیے آج ہی کے دن دوسری مرتبہ آپ کے سامنے پیش ہونا پڑا، حاضر ہونا پڑا۔ تو ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتی رہے۔ ناظرین، ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے اسی طرح کا ایک اہم موضوع آپ تک پہنچایا اور وہ تھا نیپال بھارت کشیدگی کے متعلق۔ نیپال جو اپ سیٹ کرنے جا رہا ہے بھارت کو، اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، اور آنے والے دنوں میں بھی وہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری آئے گی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ضرور۔ تو بھارت اور چائنا کے ساتھ جو اس وقت کشیدگی چل رہی ہے اس کے متعلق یہ ویڈیو آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہے۔ موضوع کو آگے بڑھانے سے قبل آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں 5 اگست کو، جب آرٹیکل 370 والا معاملہ ہوا کشمیر کے ساتھ۔ بھارت نے وہ جو آرٹیکل اٹھا دیا تھا اور اس میں ان کی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، تو اس میں صرف پاکستان اور بھارت فریق نہیں تھے۔ پاکستان اور بھارت تو صرف جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں فریق تھے۔ اسی طرح کی ایک مقبوضہ جگہ جو لداخ کا ایریا ہے، جس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ چائنا کے ساتھ بنتا ہے، تو چائنا بھی اس مسئلے میں فریق تھا، اور اس میں بھارت کا بیان تھا کہ ہم لداخ تو لیں گے ہی لیں گے، لیکن لداخ کے ساتھ ایک اور علاقہ ہے اس کو بھی حاصل کریں گے۔ تو اس وقت سے چائنا نے یہ پلان بنا کے رکھا ہوا تھا کہ ہم نے آگے جا کے کس طرح اپنے علاقے واپس لینے ہیں۔ تو اب جو میں نے آپ کو پیچھے خبر دی تھی کہ 20 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا، بھارتی فوجیوں کو، اور ریکارڈز کے مطابق کچھ فوجی تو ایسے تھے، ان کے پوسٹ مارٹم میں ان کی موت کی وجہ ڈوبنا ان کی موت کی وجہ تھی۔ یعنی جب وہ چائنا کو دھوکہ دے کے ان کے علاقے میں داخل ہوئے، تو جب چائنا واپس جھپٹا تو وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے، انہوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیں، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ اب یہ جو علاقہ تھا جہاں پہ یہ سارا ہو رہا تھا وہ گلوال کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ علاقہ متنازع تھا، لیکن جب بھارت نے اس علاقے کی طرف پیش قدمی شروع کی، پیٹرولنگ اور آگے بڑھنے اور قبضہ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ 100-200 بندہ بھیج کے یا 250-300 بندہ بھیج کے، سولجرز بھیج کے، کمانڈنگ آفیسر کے انڈر بھیج کے بندہ پیٹرولنگ نہیں کرتا۔ تو جب انہوں نے پیش قدمی شروع کی، تب چائنا نے جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اسی موقع انہوں نے غنیمت جانا۔ انہوں نے جب جوابی کارروائی کی اور بھارتی فوجیوں کو ہلاک کرتے گئے، تب انڈیا کی آنکھیں جا کے کھلیں۔ پھر بیچ میں ایک مقام ایسا آیا جب بات مذاکرات پر ختم ہونے پر آئی، تو اس میں بھی بھارت کی چال بازی ختم نہ ہوئی۔ ہوا یوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، اپنی فورسز کو آپ پیچھے لے جائیں۔ چین کا جواب یہ تھا کہ اب جہاں تک ہم آ گئے ہیں یہ علاقہ تو ہمارا ہے،
اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پہلے بھی یہ علاقہ ہمارا تھا لیکن آپ نے اس کو متنازع بنا کے اس پر پیش قدمی شروع کی اور ہم خاموش تھے کافی عرصے سے. لیکن اب آپ نے ہمیں مجبور کیا، ہمارے جوانوں پر حملہ کر کے مجبور کیا کہ ہم آپ کی طرف بڑھیں. تو اب یہ جو متنازع علاقہ ہے یہ متنازع نہیں ہے، اس میں جہاں تک ہم پیش قدمی کر چکے ہیں وہاں تک یہ علاقہ ہمارا ہے. تو باقی کا جو علاقہ ہے اس پہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے یا جو بھی ہوگا. تو جب بات ٹیبل پر بیٹھ کر ہونے پر ختم ہوئی تو انڈیا کے وزیر اعظم نریندرا مودی کا بیچ میں کردار آیا اور انہوں نے کہا کہ جب چین ہماری بات مان کر اپنی فورسز کو ٹیبل پر آ کر بات کرنے پر مجبور کرے گا اور علاقوں سے پیچھے ہٹے گا اور علاقہ خالی ہو جائے گا تو ہم رات کے وقت جا کے اپنے وہاں جائیں گے. وزیر اعظم مودی وہ خود جائے گا اس علاقے میں اور دنیا کو ہم دکھا سکیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے چین سے علاقہ لے لیا ہے. چینی فوج کو یہ اس بات کا علم تھا کہ یہ بھارتی جو گورنمنٹ ہے، جو حکومت ہے، وہ جو ہے نا جھوٹ کا سہارا لیتی ہے اور بڑی چال باز ہے. تو ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمیں مس لیڈ کریں گے یا ڈاج کریں گے. تو جب رات کے وقت کمانڈنگ آفیسر کی کمانڈ میں 150 سے 200 یا 100 سولجرز کو ان علاقوں کی طرف بھیجا گیا جہاں سے چائنا کو پیچھے ہٹایا گیا یہ کہہ کر کے ٹیبل پر بات کریں گے. چائنا اس چیز کے انتظار میں تھا. چائنا پلٹ کر جھپٹا اور انہوں نے ان کا نقصان کر دیا. کچھ ان کے فوجیوں کو قبضے میں لے لیا، اپنی تحویل میں لے لیا، کچھ کو ہلاک کر دیا اور کچھ ماشاء اللہ سے ایسے نڈر تھے کہ انہوں نے بھاگنا ہی غنیمت جانا اور انہوں نے دریاؤں میں چھلانگ لگا دی، جس کے بارے میں ان کے بعد پوسٹ مارٹم میں بھی آیا ہے کہ وہ ڈوبنے سے مرے ہیں. ایسی ماشاء اللہ سے نڈر فوج ہے. لیکن ابھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، تو صرف آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دکھا رہا تھا میں. اب آگے، اور یہ جو خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بڑے مستند اخباروں سے اور بڑے آگے پیچھے سے سورسز سے اکٹھی کر کے، کیونکہ ہمیں ورکنگ کرنی پڑتی ہے ویڈیوز بنانے کے لیے. تو اب سچویشن جو بن گیا وہ یہ ہے کہ گلوال تو جو ہے وہ علاقہ انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. سارا گلوال اب چائنا کی کمانڈ میں آ گیا. لیکن اصل جو چائنا کا ٹارگٹ تھا اور یہ جو معاملہ بھارت نے بھی جو شروع کیا وہ سی پیک کی وجہ سے، کیونکہ سی پیک پوری دنیا کو ہضم نہیں ہو رہا، جو پوری دنیا میں جو پاک چین مخالف قوتیں ان کو ہضم نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے اس میں بھی بھارت فرنٹ اینڈ پہ کھیل رہا ہو، بیک اینڈ پہ کوئی اور بڑی قوتیں ہوں، اور یقیناً ہوں گی. تو اصل جو انہوں نے پیش قدمی کرنی تھی وہ شاہراہ قراقرم پہ کرنی تھی. اب بات یہ ہوئی کہ جو سپلائی لائن انڈیا سے جاتی تھی شاہراہ قراقرم کو، چائنیز فورسز نے اس کا بھی کنٹرول لے لیا ہے. پھر سب سے بڑی بات، سیاچن جس کے متعلق وہ پاکستان اور انڈیا کا بھی آپس میں تنازع چلتا رہتا ہے، سیاچن میں بھی جو ان کا ہے، جو ان کی سپلائی لائن ہے اس کا کنٹرول چائنا نے لے لیا ہے. اب جب انڈیا کو اپنی موت نظر آئی تو انڈیا نے فون گھمایا سب سے پہلے امریکہ کو. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ اور بہت بڑی خبر ہے. امریکن حکام نے صدر ٹرمپ کی براہ راست سٹیٹمنٹ مودی کو پہنچائی، اور وہ یہ تھی کہ ہم کسی قسم کی ثالثی کے کردار میں نہیں پڑیں گے چین اور بھارت میں جو جنگ ہے اس کے متعلق. کسی قسم کی ہم مصالحت میں نہیں پڑیں گے بھارت اور چین جنگ کے سلسلے میں. کیونکہ انہوں نے جو وجہ بتائی وہ تھی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو امریکن معیشت اور ملکی صورتحال بن چکی ہے ہم اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد بھارت کو دوبارہ رشین کی طرف
رخ موڑنا پڑا۔ اب آگے جو رشین وزیر خارجہ ہے وہ پہلے سے ہی آن بورڈ تھا چائنیز وزیر خارجہ کے، چائنا اور رشیا پہلے سے آن بورڈ ہیں۔ بھارت نے جا کے پھر بھارت نے جا کے پھر رشیا سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس معاملے میں پڑھیں اور اس سب میں جو ہے نا اس کو کول ڈاؤن کریں، کوئی بیچ کا راستہ نکلے، کیونکہ وہ سیف ایگزٹ چاہ رہے ہیں بھارتی، اور انہیں پتہ ہے کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ لڑنا ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب سیف ایگزٹ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جن کے اشاروں پہ انہوں نے یہ کام کیا وہ خود اب ان کی بیک ہی نہیں کر رہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا پھر رشیا کے وزیر خارجہ نے اس متعلق چینی وزیر خارجہ سے بات کی، اور چینی وزیر خارجہ کا صاف صاف جواب تھا، اور وہ یہ تھا کہ جن علاقوں میں ہم اب آ چکے ہیں وہ علاقے اب ہمارے ہیں، اس پہ تو بالکل ذرا برابر بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو بات کرنی ہے وہ آگے بڑھنے کے متعلق کرنی ہے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت شدید رد عمل تھا چینی وزیر خارجہ کا، بہت غصے میں تھے وہ۔ پھر یہ ساری صورتحال انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کو بتائی، تو اب بھارتی اور رشین جو وزیر خارجہ ہیں، روسی وزیر خارجہ ہیں، ان کی آپس میں یہ بات ہوئی کہ کسی طریقے اس معاملے کو کول ڈاؤن کیا جائے۔ تو اس چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، خطے میں امن کے لیے رشیا نے کردار ادا کیا، اور اس نے چینی وزیر خارجہ سے مل کر ایک ویڈیو لنک کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ غالباً 25 جون یا 30 جون کو یہ ویڈیو لنک میں ان کی کانفرنس ہوگی، اور صرف اس میں 3 وزرائے خارجہ ہوں گے، چینی، بھارتی اور روسی۔ لیکن بات ان علاقوں پہ ہوگی جو آگے ہیں، جن پہ چائنا پہنچ چکا ہے اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ یہ صرف اب بھارت کی اس میں جو شرمندگی اور ناکامی ہے اور بدنامی ہے کہ اس چیز میں خود ان کا وزیر اعظم مودی، جو ہٹلر کی سوچ والا مودی ہے، جس نے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، اس کے اپنے ارادے، اس کے اپنے احکامات اس چیز کی بنیاد ہیں کہ آج پورا خطہ اس چیز سے ڈرا ہوا ہے۔ اور اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ یہاں سے تو اسے مار پڑ رہی ہے، اوپر سے نیپال جو آج تک بالکل کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیپال ایسا کرے گا، نیپال بھی آنے والے چند دنوں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ خوشخبری دے گا۔ تو یہ سب ہو رہا ہے چین اور بھارت کے درمیان۔ پھر پاکستانیوں کے لیے اس میں، ہم سب کے لیے اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاک چین دوستی کے متعلق پوری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے، اور جس طرح چین فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے، اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا پاکستان خاموش ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کی بات چیت ہوئی، غالباً ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اگر میں غلط نہیں ہوں، ٹیلی فونک رابطہ ہوا روسی وزیر خارجہ سے۔ جب یہ انہوں نے رابطہ کیا بھارتی وزیر خارجہ نے روسی وزیر خارجہ سے، تو اس کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا رابطہ ہوا روسی وزیر خارجہ سے، اور انہوں نے ان کو تمام حقیقت سے آشنا کیا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس خطے میں۔ بھارتیوں کی اصلیت انہوں نے بتائی، تو میری یہ باتیں مصدقہ لگیں، مستند لگیں، تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ باقاعدگی سے ملتی رہیں تو بیل آئیکن پر کلک کرنا لازمی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔